بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کشف اور روحانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ کا وظیفہ دیکھیے، بہت سارے یہ رزق کے وظائف کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا مجھے کہا جاتا ہے تو وہ یہی فرمائش ہوتی ہے آپ دوستوں کی کہ جناب کوئی روحانیت بڑھانے کا، کوئی روحانی طاقت حاصل کرنے کا یا کشف کھل جانے کا کوئی وظیفہ جو ہے وہ ہمیں آپ بتا دیجیے۔ دیکھیے، آپ نے جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں روحانی طاقت، تو روحانی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ ایمانی طاقت، ایمان کا مضبوط ہونا۔ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا انسان کا تقوی ہوگا اس کے اندر، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوں گے اور اللہ پاک اپنی نوازشیں کریں گے اس بندے کے اوپر۔ تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں ہے کہ جی میں آپ سے یہ کہوں کہ حضور آپ کی فرمائش ہے کہ بھی شاہ صاحب کشف کھلنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میں آپ کو بس دو حرفی یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ سورہ علم نشرہ کا اس طرح سے پڑھنا ہے اور آپ پہ کشف کھل جائے گا، آپ پہ چیزیں عیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو روحانی طاقتیں نصیب ہونا۔ لیکن بے شک آپ نماز نہ پڑھتے ہوں، بے شک آپ روزے نہ رکھتے ہوں، بے شک آپ ہر غلط کام میں سب سے آگے ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ شاہ جی کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہم کر لیں گے تو ہمیں روحانی طاقتیں حاصل ہو جائیں گی یا کشف کھل جائے گا، تو پھر یہ آپ کی خام خیالی ہے، پھر یہ ویڈیو یا یہ وظیفہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسرے لفظوں میں آپ اسلام کے اصولوں پر اچھی طرح کاربند ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پہلا کام، آپ روزے رکھتے ہیں، دوسرا کام، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تیسرا کام، جھوٹ نہیں بولتے، چوتھا کام، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں، 5واں کام، آپ کے ہاتھ سے، زبان سے، کلام سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی اللہ کی مخلوق آپ سے امان میں رہتی ہے اور آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، دیٹ از گڈ۔ آپ کا اللہ کے کلام پہ اور اللہ کے نبی کے اوپر بالکل پختہ یقین ہے، روز قیامت پر یقین ہے، تو آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے، تقوی کی کنڈیشن بہتر ہے، تو پھر آپ جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل کریں گے، اللہ کے انعامات آپ پر اترنا شروع ہو جائیں گے۔ قدرت کی طرف سے آپ کو کئی چیزوں سے نوازا جائے گا، جن میں ایک کشف کا کھل جانا بھی ہے، جن میں سے ایک روحانی طاقتوں کا حاصل ہو جانا بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ سب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مین ایشو کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایمان کو جتنا تگڑا کریں گے، جتنا ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، اپنے آپ کو نگاہ کا عادل بنائیں گے۔ نگاہ کا عادل پتہ ہے کون شخص ہوتا ہے؟ جس کو دوسرے کی بہو بیٹیوں میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی میرے بھائی، تو پھر آپ پر یہ نوازشات ہوں گی۔ پھر جو وظیفہ یہ آپ کو علم نشرہ کا میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ کریں تو ڈے بائی ڈے آپ کی نہ صرف روحانی طاقتیں بڑھیں گی، بلکہ آپ پر یہ کشف کے معاملات بھی جو ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پہلے ہی اللہ پاک کی طرف سے اشارہ دے دیا جائے گا، کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے کوئی اگر آپ سے مشورہ لیتا ہے کسی کام کے بارے میں، تو آپ اس کو بڑا تسلی بخش بہترین اشارہ، بہترین جواب بتا سکیں گے، جو قدرت آپ کے اشارے دماغ میں آپ کے ڈالے گی چیزیں، اور آپ کو پہلے سے کچھ چیزوں کا علم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اس کو، یہ علم حاصل کا ہونا جو ہے نا، یہ بھی بعض اوقات بہت بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں خبر نہ ہی ہو تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے، یا ہم ان سے اگنور رہیں، ہم ان سے بے خبر رہیں تو ہمارے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کی فطرت ہے نا جستجو میں لگے رہنا، مطلب لا حاصل کی کوشش میں، لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش میں جٹے رہنا، یہ انسان کی سرشت میں ہے۔ تو وہ ہمیشہ اپنی تگ و دو، اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں جاری رکھے گا کہ میں
بھلا ایک سٹیپ آگے دنیا سے ہر چیز جو ہے وہ حاصل کر لوں. خواہش بری نہیں ہے، خواہش بری نہیں ہے حضور، لیکن لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. اپنے آپ کو تھوڑا اس قابل بنانا پڑے گا، چاہے وہ یہ کشف اور روحانی طاقتوں کے وظائف ہوں یا کسی بھی قسم کے اور وظائف ہوں. صرف یوٹیوب سے سن کر وظیفہ کرنے کا شاہ جی نے بتا دیا تھا، انہوں نے کمنٹس میں اجازت بھی دے دی تھی اور ایسے ہو گیا تھا کہ ان اجازتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے اپنے اعمال اور اپنی ایمانی طاقت جو ہے اس کے اندر کمزوری ہے، وہ ابھی پرفیکشن کی طرف نہیں ہے. اگر وہ چیزیں پرفیکشن کی طرف نہیں ہیں تو پھر پاسبل نہیں ہے، اس بات کا ہو جانا پاسبل نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. سورہ علم نشرہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، آتی بھی ہوگی، بہت مشہور صورت ہے. اس کے اور رزق کے معاملے میں بھی کچھ دن پہلے ایک وظیفہ میں نے بنایا تھا. اچھا، سورہ علم نشرہ کے ساتھ کچھ ایک دعا بھی جڑی ہوئی ہے. یہ پورا کا پورا جو ہے سورہ علم نشرہ اور اس کے ساتھ جو دعا پڑھنی ہے یہ اسکرین پر آپ کو اب دکھ رہی ہوگی. اس کو نوٹ فرما لیجیے. یہ نوٹ ہو گئی آپ کے پاس. اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ اور یہ والی دعا یہ 9 بار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے اور پھر اپنے سینے پہ دم کر لیں. یہ دعا علم نشرہ سورت پوری پڑھیں گے، اس کے آگے دعا لکھی ہوئی یہ بھی پڑھیں گے. اور اس کا عمل کیا ہوگا کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، جب آپ فجر کے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں اور سب کچھ، اس کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آپ سنت نوافل پڑھ لیں. اسی طرح عشاء، اسی طرح مغرب اور 5 نمازوں میں 9 دفعہ یہ دعا دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ سینے پہ دم کر لیں گے. 40 دن کا عمل ہے، ناغہ اس میں نہ کیجیے گا، اول آخر درود شریف اس میں نہیں پڑھنا، بس آپ نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ دعا پڑھ کر سینے پہ دم کرنی ہے 9 بار. اور یہ 40 دن کا عمل ہے. خواتین کے لیے پھر گزارش کر دوں کہ اگر وہ وقفے میں آ جائیں، ایسی سٹیج میں ہو جو گیپ کرنا پڑے، دین آپ اس کو پورا کر لیجئے اس وقفے کے دنوں کے بعد 40 دن کا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ یہ کرتے جائیں گے، یہ بات اس میں ضروری نہیں ہے کہ جی 40 ڈیز گزر جائیں گے دین وی ول فیل کہ جی اب ہمیں کچھ گین ہو گیا. یہ جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے میرے بھائی، آپ کی روحانی پاور جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، آپ کی روحانی طاقتیں ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ مضبوط ہوتے جائیں گے اور آپ کی کیفیات بدلتی جائیں گی. آپ پر چیزیں جو ہے وہ رحمت اللہ کی برسنا شروع ہو جائیں گی اور آپ بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ فیل اور مطلب محسوس کرنا شروع کر دو گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مسبب الاسباب ہے. اللہ آپ کو ان معاملات میں کامیاب کرے. میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، وظائف بتا سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے حق میں پلیز دعا کیا کیجئے. اگر کوئی وظیفہ سمجھ میں نہ آئے یا میری بات لمبی ہو جائے اور وہ کچھ بتانا بھول جاؤں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر لے کر پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھی اس کے بارے میں معلومات ہو انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں ان ٹچ ہوں، رابطے میں رہتا ہوں، آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ کے واٹس ایپ کو بھی رسپانس کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.